ایران کا قطر میں امریکی فوجی اڈوں پر حملہ۔ ایران نے قطر میں امریکی اڈوں پر 6 میزائل فائر کیے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی میزائلوں نے قطر کی العدید فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران نے مغربی عراق میں عین الاسد کے مقام پر بھی امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ قطر کی امریکی ایئر بیس پر ایرانی حملے کی مذمت۔ قطر نے کہا کہ محفوظ رکھتے ہیں۔ امریکی ایئر بیس پر حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کسی بھی حملے کو ڈیل کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاسداران انقلاب نے قطر میں امریکہ کے العدید فوجی اڈے پر حملے کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کے مطابق قطر میں امریکی ایئر بیس پر تباہ کن اور مضبوط میزائل حملہ کیا۔ قطر میں امریکی ایئر بیس پر حملے میں اتنے ہی بم استعمال کیے جتنے امریکہ نے ایرانی جوہری تنصیبات پر کیے تھے۔ قطر میں امریکی ایئر بیس رہائشی علاقے اور شہری سہولتوں سے بہت دور واقع ہے۔ ایرانی حملے سے ہمارے دوست برادر پڑوسی ملک قطر کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایرانی فوج نے کہا کہ ایران پر کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایران پر کیے گئے ہر حملے کا جواب دیں گے۔ امریکہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر قطر حملے کی اطلاعات سے آگاہ ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ دفاع صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ وزیر دفاع اور مسلح افواج کے سربراہان کے ساتھ سچویشن روم میں موجود ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود بند کر دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کی ایئر اسپیس خالی ہونا شروع، درجن بھر پروازیں متبادل روٹس پر منتقل کر دی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کی فضائی حدود سے کمرشل جہازوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ دبئی اور ابوظہبی ایئرپورٹ کی پروازیں مختلف ممالک کو منتقل ہو رہی ہیں۔ امریکہ، برطانیہ اور چین کی قطر میں اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ تینوں ملکوں کے سفارتخانوں نے اپنے شہریوں سے تاحکم ثانی محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کا کہہ دیا۔ جیو نیوز آپ کو اس بریکنگ نیوز سے متعلق آگاہ کرے گا اور اس سے متعلق دیگر خبروں کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایران نے امریکی حملے کا جواب دیتے ہوئے قطر میں امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے تصدیق کی ہے کہ ایرانی میزائلوں نے قطر کی العدید فوجی ہوائی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اس سے کچھ دیر پہلے قطر نے اپنی فضائی حدود بند کرنے کا اعلان کیا تھا، جبکہ 3 روز پہلے یہ خبر آئی تھی کہ امریکہ نے اپنے 40 جنگی جہاز العدید کے فوجی اڈے سے نکال لیے ہیں۔ قطر اور عراق پر ایرانی حملے سے پہلے ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے سوشل میڈیا پر یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے جنگ شروع نہیں کی، نہ ہی ہم جنگ چاہتے ہیں، مگر ہم عظیم ایران پر جارحیت کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ اسی معاملے سے متعلق ایک اور اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ امریکی حکام کا یہ کہنا ہے کہ قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملہ نہیں ہوا۔ ابتدا میں مختلف خبر ایجنسیز کی جانب سے اس بات کا امکان ظاہر کیا گیا تھا کہ ایران کی جانب سے قطر کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی میزائل داغے گئے ہیں۔ امریکی حکام کا کہنا یہ ہے کہ قطر کے علاوہ کہیں اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملہ نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکی میڈیا نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ واشنگٹن میں سچویشن روم میں موجود ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور مسلح افواج کے سربراہان بھی سچویشن روم میں موجود ہیں۔ قطر اور دیگر علاقوں پر ایرانی میزائل حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس حکام نے کہا ہے کہ ہم امریکی ایئر بیس پر حملے کی اطلاعات سے آگاہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ دفاع صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر ایجنسی نے بھی تصدیق کی کہ قطر میں امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل سے حملے کیے گئے ہیں۔ ایرانی فوج نے کہا کہ قطر میں امریکی ایئر بیس پر تباہ کن اور مضبوط میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ وہ ایران پر کسی بھی حملے کا جواب دیے بغیر نہیں رہیں گے۔ ایران پر کیے گئے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوجی ترجمان نے کہا ہے کہ خطے میں امریکی فوجی اڈے خطرے میں ہیں۔ ایران کے خلاف مزید کسی بھی جارحانہ اقدام کا مزید طاقتور جواب ملے گا۔ ترجمان نے کہا کہ حملہ کر کے بھاگ جانے کا دور اب ختم ہو چکا۔ امریکی پشت پناہی میں صہیونیوں کی جارحیت ختم ہونے تک مزاحمت جاری رہے گی۔ اس انتہائی اہم خبر اور اس بڑی پیش رفت سے متعلق ہم بات کریں گے پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اور پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر اعزاز چودھری صاحب سے۔ اعزاز چودھری صاحب، جتنی بھی سفارتی کوششیں کی جا رہی ہیں، ایران کے وزیر خارجہ جنیوا تک گئے، استنبول آئے، پھر ماسکو کا بھی دورہ کیا، جو 3 اہم ممالک ہیں جرمنی، فرانس اور برطانیہ، وہ بھی
اس گفتگو اور اس مذاکرات کی کوشش کا حصہ بنے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی ایسی اپیل جس میں یہ کہا جائے کہ سفارتکاری کا حل کی طرف جانا چاہیے، جنگ کو روکنا چاہیے، وہ ممکن نہیں ہو پا رہا۔ اعزاز چودھری صاحب، کس طرح سے یہ حالات اتنی تیزی سے بدلنے کی وجہ سے مزید زیادہ خطرات پیدا ہو سکتے ہیں؟ آوازیں آ رہی ہیں، پتہ ہے ہم ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں بدقسمتی سے، جس میں کوئی قانون نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی کسی قسم کا سلیقہ بھی نہیں ہے، اور آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، آپ فریب بھی کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تو 2 دن کی بات ہے کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم 2 ہفتے تک کچھ بھی نہیں کریں گے، پھر اچانک انہوں نے اتنا بڑا حملہ کر دیا۔ اب ایران نے بھی نیچرلی جواب دینا ہے، تو یہ بڑا غلط قسم کا ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سفارتکاری صرف اس وقت کام آتی ہے جب 2 فریقوں میں سے ایک فریق بہت کمزور پڑ جائے۔ ابھی تک تو ایران نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا کہ وہ کمزور پڑ گیا، حالانکہ ان کے اوپر بہت دباؤ ہے اور انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ہم جواب دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس شاید استطاعت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ شک تھا کہ ایران کے پاس یہ استطاعت نہیں ہوگی کہ وہ جنگ کا دائرہ پھیلائے اور وہ صرف اسرائیل کے اوپر کرتے رہیں گے، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ایران از ویری کانفیڈنٹ۔ تو جب تک ایران پہ حملے ہوتے رہے اور ایران بھی جواب دینے کی سکت رکھے گا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی سفارتکاری جن کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ ہو گیا، سیکیورٹی کونسل ہوگا، OIC، کچھ بھی کام نہیں کرتا، کیونکہ میں نے بتایا نا آپ کو کہ کوئی بین الاقوامی قوانین کے اب کوئی احترام نہیں کر رہا۔ تو اس لیے یہ میدان جنگ میں فیصلہ ہوگا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ امریکہ نے، جس نے یہ سارے قاعدے قوانین بنوائے تھے آج سے 80 سال پہلے، وہی اس کو توڑنے میں سب سے آگے ہے۔ جی اعزاز چودھری صاحب، آپ ایک سفارتکار ہیں اور آپ نے بڑے منصب پہ رہتے ہوئے سفارتکاری کی ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا تھا جب دوسری مرتبہ امریکی صدر بنے ڈونلڈ ٹرمپ، انہوں نے پہلا جو اپنا بین الاقوامی دورہ تھا وہ مشرق وسطیٰ کا کیا اور وہ سعودی عرب، قطر اور ان ممالک گئے۔ اس دوران اس بارے میں بھی بہت تبصرہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل نہیں گئے اپنے اس دورے کے دوران۔ تو یہ تاثر کیا موجود تھا دنیا بھر میں سفارتکاروں کے ذہن میں بھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پچھلی مدت صدارت کی نسبت مختلف طریقے سے بین الاقوامی معاملات کو دیکھیں گے اور خارجہ پالیسی کے اوپر بھی ان کے فیصلے اور ان کے اقدامات مختلف ہوں گے؟ کیا اس طرح کی کوئی توقع تھی؟ چونکہ اب تک ایسا تصور اور توقع کی جا رہی تھی کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل کے دباؤ یا ان کی جانب سے کیے جانے والے کسی مطالبے کی صورت میں کوئی فوجی اقدام نہیں کریں گے، لیکن پھر یہ ساری صورتحال بدل گئی اور ان کی جانب سے حکم دیا گیا ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرنے کا۔ جی دیکھیں، یہ توقعات اس لیے تھی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب خود بار بار دہراتے تھے کہ میں جنگیں رکوانے والا صدر ہوں، میں جنگیں کروانے والا صدر نہیں ہوں۔ یہ تو انہوں نے بہت بار کہا۔ یہ تو کسی کو شک نہیں تھا کہ یہ اسرائیل کی مکمل طور پر پشت پناہی کیے ہوئے ہیں، اس میں کسی کو شک نہیں تھا، لیکن وہ اس حد تک جائیں گے اسرائیل کے کہنے پر کہ باقاعدہ اس جنگ میں شامل ہو جائیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی بہت ہی ایک خطرناک قدم اٹھایا ہے۔ دیکھیں، ایران ایک بڑا ملک ہے، جب یہ نسبتاً کئی گنا چھوٹا ملک افغانستان، جب آپ نے وہاں کی حکومت توڑ دی، وہاں کیوس آ گیا اور اس کیوس سے پھر آپ کو بھاگنا پڑا الٹیمیٹلی۔ اسی طریقے سے عراق میں یہی ہوا کہ جب آپ نے صدام حسین کا تختہ الٹ دیا، اس وقت شاک اینڈ آف کے نام سے سب کچھ ہوا، لیکن آپ نے پھر دیکھا کہ امریکہ کے قابو میں نہیں رہا کچھ بھی وہاں پہ بھی۔ تو اس وجہ سے یہ حملہ کرنا تو آسان ہوتا ہے، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ ہندوستان نے بھی پاکستان پہ حملہ کر کے دیکھ لیا تھا، نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے بالکل ٹھیک نہیں کیا اور اس کی ان کو کافی بڑی سزا بھی مل سکتی ہے۔ ابھی یہ دائرہ پھیل رہا ہے، خدا کرے کہ ایسا مزید نہ پھیلے، کیونکہ امریکہ ابھی بھی وقت ہے کہ سفارتکاری کو موقع دے۔